السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ برادران اسلام، معزز دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، توحید اور شرک کے متعلق باتیں چل رہی ہیں۔ بفضلہ تعالی ہم اب تک بہت ساری باتوں کو دیکھ چکے ہیں، اور پچھلی گفتگو میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہی عالم الغیب ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عالم الغیب نہیں ہے۔ لیکن اللہ رب العزت کبھی کبھی غیب کی باتوں پر انبیاء علیہ السلام کو مطلع کر دیتا ہے، کچھ باتیں غیب کی بتا دیتا ہے، لہذا اللہ تعالیٰ کے بتانے کے بعد پھر وہ بات علم غیب نہیں رہتا۔ چنانچہ اس تعلق سے ہم نے بہت ساری آیتیں، بہت ساری حدیثیں ہم دیکھ چکے ہیں کہ اللہ ہی وحدہ لا شریک ہے، جو اس کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں ہے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی عالم الغیب نہیں ہیں۔ اس تعلق سے ہم کچھ اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں گے، اور اس کے بعد علماء احناف میں سے کچھ اقوال ائمہ کرام کے ہم نقل کریں گے، کیونکہ ہمارے ملکوں میں مسلمانوں کی اکثریت جو ہیں وہ حنفی مسئلوں کو مانتے ہیں، جو امام ابو حنیفہ کے مقلد ہیں۔ ان میں سر فہرست جو بڑی بڑی جماعتیں پائی جاتی ہیں، ان میں ایک جماعت وہ ہے جو اپنے آپ کو دیوبندی کہتی ہے۔ اسی طرح سے جو بریلوی ہیں وہ بھی اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں۔ اسی طرح سے جو قادیانی لوگ ہیں وہ بھی اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں، اور اسی طرح سے جو جماعت اسلامی نام سے ایک جماعت ہے وہ بھی حنفی کہتے ہیں، وہ اپنے آپ کو ابو حنیفہ کی طرف منسوب کرتے ہیں اور اس مسلک پر چلتے ہیں۔ لہذا مسلمانوں میں یہ چار بڑے بڑے جماعت ہیں جو امام ابو حنیفہ کے مقلد ہیں۔ ان میں سر فہرست عام طور پر جو دیکھا جاتا ہے، جو بریلوی حضرات ہیں وہ بھی حنفی ہیں، اور ان کے اندر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے علم غیب کا عقیدہ زیادہ پایا جاتا ہے بنسبت دیوبندیوں کے۔ تو اس تعلق سے ہم کچھ اور احادیث دیکھتے ہیں۔ چنانچہ ایک یہودی عالم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چند سوالات کیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دے دیے، تو وہ یہودی چلا گیا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا ما لی علم بشیء منہ حتی اتانی اللہ بہ، کہ مجھے کسی سوال کا بھی جواب معلوم نہ تھا یہاں تک کہ اللہ نے مجھے بذریعہ وحی آگاہ کر دیا۔ یعنی یہودی جب سوال کرتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا جواب معلوم نہیں تھا، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دے دیے۔ ٹھیک ہے، یہ حدیث بخاری شریف میں موجود ہے۔ اسی طرح سے ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے سے اندر جھانکا تو آپ نے فرمایا لو عالم انک تنظرنی لتنات بہ عینیک، لتنات بہ فی عینیک۔ آپ فرماتے ہیں اگر مجھے علم ہوتا کہ تو دروازے کے سوراخ سے مجھ کو دیکھ رہا ہے تو میں تجھ کو اس کنگھی سے تیرے آنکھ کو چبھو دیتا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے باہر میں جو آدمی جھانک رہا تھا، نبی کو اس کا علم نہیں تھا، بعد میں پتہ چلا تو آپ نے فرمایا اگر مجھے علم ہوتا کہ تو میرے دروازے سے جھانک رہا ہے تو میں تیرے دونوں آنکھوں کو چبھو دیتا۔ یہ حدیث بھی بخاری شریف میں موجود ہے۔ اسی طرح سے سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ احزاب کے دن 3 مرتبہ فرمایا، کیا فرمایا؟ من یاتینی بخبر القوم، کہ کون ہے جو مجھے بنو قریظہ کے بارے میں خبر دے گا، کون ہے جو مجھے بنو قریظہ کے بارے میں خبر دے گا۔ اس کا مطلب اگر نبی عالم الغیب ہوتے تو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی کہ کون آدمی ہے جو جا کے ان کا خبر لے کے آئے کہ وہ کس طرح سے ہیں، کہاں پڑاؤ ڈالے ہیں۔ اس کا پتہ چلتا ہے صاف کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے۔ اسی طرح سے جادو کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان اللہ افتانی فی مس تفیتہ فیہ، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بتا دیا جو میں نے جادو کے متعلق پوچھا تھا۔ یعنی جادو کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں تھا کہ پورا معاملہ کیا ہے، جب انہوں نے اللہ سے پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیا۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ہوتا تو نبی خود بخود معلوم کر لیتے کہ سارا داستان اور کیا معاملہ ہے جادو کے متعلق جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا گیا تھا۔ اسی طرح سے
سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دخلت الجنت فاذا انا بقصر من الذهب فقلت لمن هذا القصر قالوا لشاب من قریش فظننت انی انا ہوا فقلت ومن ہوا فقالوا عمر بن خطاب. کہتے ہیں کہ مجھے خواب میں آیا کہ میں نے جنت میں داخل ہوا، وہاں میں نے سونے کا شاندار محل دیکھا. پوچھا کہ یہ محل کس کا ہے؟ فرشتوں نے کہا یہ ایک قریشی نوجوان کا ہے. میں نے سمجھا کہ وہ نوجوان میں ہی ہوں. پھر پوچھا کہ وہ کون ہے وہ؟ تو فرشتوں نے جواب دیا کہ یہ عمر بن خطاب کا محل ہے. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہوتے تو فرشتوں سے پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی کہ محل کس کا ہے، جبکہ محل سامنے میں ہے، محل سامنے ہے. اس کے باوجود آپ پوچھ رہے ہیں کہ محل کس کا ہے. اگر نبی عالم الغیب ہوتے تو فرشتوں نہیں پوچھتے کس کا ہے، خود جان لیتے کہ یہ عمر بن خطاب کا محل ہے. لیکن نہیں، آپ پوچھ رہے ہیں فرشتوں سے. اس کا مطلب اللہ کے نبی عالم الغیب نہیں ہے. یہ حدیث کو امام ترمذی ایسے ہی روایت کرتے ہیں. اسی طرح سے اللہ اکبر، ایک دفعہ باغیوں نے مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ کو لوٹ لیے. سیدنا سلمہ بن اکوا کہتے ہیں کہ میں نے ان لٹوروں کا پیچھا کیا، جو چور تھے ان کا پیچھا کیا. میں نے ان پر تیر برساتا رہا اور وہ اونٹوں پر سے سامان نیچے گراتے رہے اور اونٹ کا بوجھ ہلکا کرتے رہے، یہاں تک کہ انہوں نے 30 چادریں پھینک دی اور سامان گراتے ہوئے وہ لوگ جا رہے تھے. تو کہتے ہیں کہ جعلت علیہ آرامن من الحجارۃ یعرفها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ، کہ میں اس میں بطور نشانی، جو چادر گرے ہوئے تھے اس میں بطور نشانی پتھر رکھ دیتا تاکہ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب پہچان لیں. یعنی چادر سامنے پڑی ہوئی ہے، اس کی نشانی کے لیے وہ صحابی پتھر رکھ رہے ہیں کہ جس کپڑے پر پتھر رکھا ہوا ہے، جس چادر پر پتھر رکھا ہوا ہے، اس کو لینا ہے پہچان کے لیے. کیوں؟ صحابی کا بھی عقیدہ ہے کہ اگر میں بغیر پتھر رکھے چادر کو چھوڑ دوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم معلوم نہ چلے گا کہ یہ کپڑا کس کا ہے، چادر کس کا ہے. لہذا نشانی کے طور پر وہ پتھر رکھ رہے تھے تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسانی سے پہچان ہو جائے کہ یہ چادر اسی کی ہے جو لٹیرے جا رہے ہیں اپنے سامان پھینکتے ہوئے. ٹھیک ہے، یعنی صحابی کا بھی عقیدہ تھا کہ اللہ کے نبی کو علم غیب نہیں تھا. یہ حدیث کو امام بخاری روایت کرتے ہیں. اسی طرح سے دوسری بات یہ ہے کہ ائمہ اہل سنت کا یہ اجماعی اتفاق ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے علم غیب کی نفی کرتے ہیں. ائمہ اہل سنت والجماعت قرآن و حدیث کے دلائل سے بخوبی واقف تھے، ان کے معنی مفاہیم کو سب بہتر جانتے تھے. اور تمام آیت اور حدیث سے جو باب احباب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم غیب ثابت کرتے ہیں، پیش کرتے ہیں، اس کو جو اہل سنت والجماعت کے ائمہ تھے بہترین انداز سے جانتے تھے اور سمجھتے تھے، جس کی وجہ سے انہوں نے اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے علم غیب کو ثابت نہیں کیا، بلکہ اس کو ایک شرک اور گمراہ والا عقیدہ قرار دیا. آج بہت سارے لوگ احناف میں سے جو اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کو ثابت کرنے کے لیے قرآن کریم کی بہت ساری آیتیں پیش کرتے ہیں اور بہت ساری حدیثیں پیش کرتے ہیں اور ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی عالم الغیب تھے. جبکہ جو پرانے علماء تھے، احناف حنفی علماء، انہوں نے خود اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں ہے. اگر آج کے دور میں 14ویں صدی کا کوئی مفتی یا کوئی عالم یا کوئی علامہ اگر ثابت کرنے کی کوشش کرے کہ نبی عالم الغیب تھے تو اس کو یہ ماننا پڑے گا کہ اس سے پہلے جو حنفی علماء تھے، دوسرے اور 3 مسالک کے ائمہ کو چھوڑ دیجئے، جو حنفی علماء تھے انہوں نے کیوں کہا کہ علم غیب عالم الغیب صرف اللہ تعالیٰ ہے؟ کیا ان کو قرآن اور حدیث کا علم نہیں تھا؟ بے شک علم تھا. تو انہوں نے جو کہا ہے، جو خاص کر اہل سنت والجماعت ہیں، ان کی باتوں کو تسلیم کیا جائے گا. اور آج کے دور میں کوئی عالم، کوئی مولوی، کوئی مفتی اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب ثابت کرنے کی کوشش کرے تو اس کی بات کو تسلیم نہیں کیا جائے گا. چنانچہ اس تعلق سے ہم کچھ علماء احناف کے اقوال کو نقل کرتے ہیں تاکہ بات کھل کے آ جائے کہ قرآن کی بات الگ، حدیث کی بات الگ. جو خود حنفی علماء ہیں، علماء احناف، انہوں نے تسلیم کیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عالم الغیب نہیں تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی عالم الغیب نہیں ہے، صرف اللہ وحدہ لا شریک ہی عالم الغیب ہے. چنانچہ علامہ قدری حنفی
جن کی وفات 428 ہجری میں ہوئی ہے، اپنی کتاب میں لکھتے ہیں قلنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم لم یطلعوا علی الغیب، کہ ہم کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیب پر مطلع نہیں ہوئے، یعنی اللہ کے نبی عالم الغیب نہیں تھے۔ اسی طرح سے علامہ سرخسی حنفی جو سن 483 ہجری میں جن کی وفات ہوئی ہے، وہ لکھتے ہیں کہ ان ذلک غیب ولا یعلم الغیب الا اللہ تعالی، کہ یہ غیب ہے اور غیب اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ٹھیک ہے، یہ کون؟ یہ بھی خود حنفی ہیں، لکھتے ہیں کہ اس طرح سے اللہ کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں ہے۔ اسی طرح سے علامہ قاضی خان 592 میں جن کی وفات ہوئی ہے، لکھتے ہیں رجل تزوج امرأۃ بشہادۃ اللہ ورسولہ کان باطلا لقولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا نکاح الا بشہود وکل نکاح یکون بشہادت اللہ وبعضهم جعلوا ذلك كفر لأنه يعتقد ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلم الغیب وهو کفر۔ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص نکاح میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں بنائے تو نکاح باطل ہوگا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گواہوں کے بغیر نکاح نہیں ہو، نکاح نہیں، اور ہر نکاح اللہ کی شہادت کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ بعض فقہاء نے اسے کفر قرار دیا ہے، کیونکہ وہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق علم غیب کا عقیدہ رکھتا ہے اور یہ کفر ہے۔ دیکھ رہے ہیں، اگر کوئی آدمی اللہ اور اس کے رسول کو گواہ بنا کر نکاح کرتا ہے، اللہ تو موجود ہے اپنے علم کے اعتبار سے، لیکن اللہ کے نبی کو گواہ بناتا ہے، یعنی وہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ میں جو شادی کر رہا ہوں اور شادی میں رسول کو گواہ بنا رہا ہوں، اس کا علم نبی کو ہو رہا ہے، جبکہ نبی کو اس کا علم نہیں ہے۔ اور یہ عقیدہ رکھنے والا آدمی کہ اللہ کے نبی عالم الغیب ہیں، ایسا عقیدہ رکھنا علماء احناف کہتے ہیں کہ کفر وہو کفر، ایسا عقیدہ کفری عقیدہ ہے۔ یہ بات کہاں موجود ہے؟ فتویٰ قاضی خان جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 157 میں موجود ہے۔ اسی طرح سے لکھتے ہیں فتویٰ قاضی خان میں رجل تزوج امرأۃ بغیر شہود فقال الرجل للمرأة خدارا و پیغمبر روا گواہ کروین قالوا یکون کفر لأنه اعتقد ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلم الغیب وهو ما كان يعلم الغیب حين كان في الاحیاء فكيف بعد الموت۔ کہتے ہیں اگر کوئی شخص کسی عورت سے بغیر گواہوں کے نکاح کیا اور عورت سے کہے ہم نکاح پر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بناتے ہیں، تو فقہاء احناف کہتے ہیں کہ یہ کفر ہے، کیونکہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عالم الغیب ہونے کا اعتقاد رکھا، عالم الغیب ہونے کا عقیدہ رکھا، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات مبارکہ میں غیب نہیں جانتے تھے، تو وفات کے بعد غیب کیسے جان سکتے ہیں؟ دیکھ رہے ہیں، جب نبی اس دنیا میں موجود تھے، حیات طیبہ میں موجود تھے، دنیاوی حیات میں آپ کو علم غیب نہیں تھا، تو وفات کے بعد آپ کو کیسے علم غیب ہو سکتا ہے؟ کون لکھتے ہیں؟ علماء احناف لکھتے ہیں اس بات کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے علم غیب کا عقیدہ رکھنا یہ غلط عقیدہ ہے۔ ٹھیک ہے، اس طرح سے ابن ماجہ حنفی لکھتے ہیں کہ تزوج امرأۃ بشہادۃ اللہ ورسولہ لا یجوز لأن هذا نکاح لم يحضره شہودا، وان ابی القاسم الصفار رحمہ اللہ انہ قال یکفر من فعل هذا لأنه اعتقد ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب۔ کیا کہتے ہیں؟ کسی شخص کا اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا کر شادی کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ اس نکاح میں گواہ حاضر نہیں ہوئے۔ قاسم صفار رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جو ایسا کرے گا اس کی تکفیر کی جائے گی، کیونکہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عالم الغیب ہونے کا عقیدہ رکھا۔ دیکھ رہے ہیں، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے عالم الغیب کا عقیدہ رکھنا یہ کفری عقیدہ ہے۔ اسی طرح سے علامہ عثمان بن علی ذیلی حنفی لکھتے ہیں کہ اللہ تعالی هو المنفرد بعلم الغیب، کہ صرف اللہ تعالی ہی غیب کو جانتا ہے، اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا۔ یہ کنز الحقائق میں یہ بات موجود ہے۔ اسی طرح سے علامہ عینی حنفی لکھتے ہیں 855 ہجری میں جن کا انتقال ہوا ہے، لکھتے ہیں قولہ انما انا بشر علی معنی الاقرار علی نفسہ بصفته البشریۃ من انہ لا یعلم الغیب الا ما علمہ اللہ منہ۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان کہ میں بشر ہوں، اس بات کا اقرار ہے کہ آپ صفت البشریت سے متصف ہیں اور بشر کچھ بھی غیب نہیں جانتے سوائے اس کے کہ جو اللہ تعالیٰ انہیں بتا دے. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے بات لکھتے ہیں. اسی طرح سے علامہ ابن نجم الدین حنفی اپنی کتاب بحر الرائق میں لکھتے ہیں فی الخانیہ والخلاصتی لو تزوجوا بشہادت اللہ ورسولہ لا ينعقد ویکفر لاعتقادہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعلم الغیب. کہتے ہیں کہ خانیہ اور خلاصہ میں لکھا ہے کہ اگر ایک شخص اللہ اور رسول کو گواہ بنا کر نکاح کرے تو نکاح منعقد نہیں ہوگا اور وہ بندہ اس اعتقاد کی وجہ سے کافر ہو جائے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے ہیں. دیکھ رہے ہیں اللہ کے نبی کے تعلق سے علم غیب کا عقیدہ رکھنا آدمی کو کہاں پہنچاتے رہا ہے؟ کفر میں. یہ کون لکھ رہے ہیں؟ میں صرف نقل کر رہا ہوں، یہ فتویٰ میرا نہیں ہے. یہ فتویٰ کس کا ہے؟ بڑے بڑے علماء کا فتویٰ ہے جو حنفی ہیں. شافعی کو چھوڑ دیجئے، مالکی اور حنبلی کو چھوڑ دیجئے. یہ حنفی جو علماء احناف ہیں یہ ان کا فتویٰ ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے علم غیب کا عقیدہ رکھنا یہ کفری عقیدہ ہے. اسی طرح سے علامہ ملا علی قاری حنفی لکھتے ہیں جن کتاب ہے مرقۃ المفاتی شرح مشکات المصابیح، اس میں لکھتے ہیں کہ لا یعلم الغیب الا اللہ وانما یعلم الرسول من الغیب ما اخبرہ، کہ اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی وہی خبریں جانتے ہیں جن کے متعلق آپ کو خبر دی گئی ہے. یعنی جو باتیں آپ کو بتائی گئی ہیں وہی باتیں آپ بتاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بخود غیب نہیں جانتے، جب اللہ بتاتا ہے تب وہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں اپنے امتیوں کو. اسی طرح سے لکھتے ہیں انہ علیہ السلام لا یعلم من الغیب الا بما یعلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف وہی غیب جانتے تھے جو آپ کو سکھا دیا گیا، اس کے علاوہ آپ نہیں جانتے. اسی طرح سے لکھتے ہیں قال النووی فیہ تنبیۃ علی الحالۃ البشریہ علی الحالۃ البشریہ وان البشر لا یعلم من الغیب وبواطن الامور شیئا الا ان یطلع اللہ تعالی علی الشیء من ذلک. حافظ نووی کہتے ہیں کہ اس میں بشر کے احوال پر تنبیہ ہے. یقیناً بشر غیب اور معاملات کے باطن سے واقف نہیں ہوئے الا یہ کہ کسی معاملے کی خبر اللہ اسے دے دے. یعنی جو بشر ہوتے ہیں کسی معاملے میں ان کا علم نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ ان کو خبر دے دے. اسی طرح سے لکھتے ہیں مرقۃ المفاتی میں لکھتے ہیں ملا علی قاری حنفی انہ یوحی اللہ تعالی الیہم من العلم الغیبی ما یوحی، کہ اللہ انبیاء کو علم غیب کے متعلق وہی کرتے تھے جو بھی کرتے تھے. یعنی وہی کے ذریعے اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کو غیب کی باتیں بتاتے تھے. اسی طرح سے لکھتے ہیں الحاصل انہ یرید نفی علم الغیب عن نفسہ وانہ لیس بمطلع علی المکنون. حاصل کلام یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے علم غیب کی نفی کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوشیدہ چیزوں کو نہیں جانتے تھے، جیسے قرآن میں ہے وَلَوْ كُنْتُ عَالِمُ الْغَيْبِ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، کہ اگر مجھے علم غیب ہوتا تو میں اپنے لیے بھلائی جمع کرتا اور مجھے کوئی برائی اور مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچتی. نبی خود کہہ رہے ہیں. تو کیسے لوگ ہیں جو نبی کے کہنے کے بعد بھی نبی کی مخالفت کرتے ہوئے، قرآن کی مخالفت کرتے ہوئے، اور علماء کرام جو حنفی علماء ہیں ان کی مخالفت کرتے ہوئے آج بھی لوگ ایسے موجود ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب نہ تصور کرتے ہیں. اسی طرح سے الروض الازہر شرح فقہ الاکبر میں لکھتے ہیں سلطان محمد قاری لکھتے ہیں الحاصل ان الانبیاء لم يعلموا المغیبات من الاشیاء الا بما علمه اللہ تعالی احیانا وقد شرح علماؤنا الحنفیة بالتکفیر من اعتقد ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعلم الغیب لمعارضۃ قولہ تعالی قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ کذا فی المسائر وللامام ابن حمام. کہتے ہیں کہ حاصل کلام یہ کہ انبیاء کرام علیہ السلام پوشیدہ چیزوں کو نہیں جانتے، صرف وہی کچھ جانتے ہیں جس کا علم انہیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے. علماء احناف نے اس شخص کی صراحت کے ساتھ تکفیر کی ہے. یعنی علماء احناف ایسے آدمی کو کافر سمجھتے ہیں
جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم غیب کا دعویٰ کرتا ہے. یعنی جو آدمی کہتا ہے کہ اللہ کے نبی عالم الغیب ہیں، اس کا عقیدہ بالکل خراب ہے، کیونکہ یہ دعویٰ اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مخالف ہے. کیا فرمان ہے؟ اے پیغمبر کہہ دیجئے کہ زمین و آسمان کے غیب کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. دیکھ رہے ہیں ایک کھلا ہوا فتویٰ ہے کہ اللہ کے نبی کے تعلق سے علم غیب کا عقیدہ رکھنا یہ کفری عقیدہ ہے. اسی طرح سے علامہ عبدالحق دہلوی لکھتے ہیں کہ انما منعہن ان ذالک کراہۃ ان یسند علم الغیب الیہ مطلقا صلی اللہ علیہ وسلم ولا یعلم الغیب الا اللہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچیوں کو منع کر دیا کیونکہ آپ اپنی طرف مطلقاً علم غیب کی نسبت کو ناپسند کرتے تھے. اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا. جیسے بچیاں مدینہ میں دف بجا رہی تھی اور پڑھ رہی تھی کہ فینا نبین یعلم ما فی غدین، کہ ہمارے اندر ایسے نبی ہیں جو کل کی باتوں کو جانتے تھے، کل کی باتوں کو جانتے ہیں. تو آپ نے فرمایا ایسا نہ کہو، وہی کہو جو تم پہلے پڑھ رہی تھی، اس کو تم نہ کہو کیونکہ میں غیب نہیں جانتا. اسی طرح سے العلوم التي يتوسل بها الى الغیب لا يعلمها الا اللہ، وہ علوم جن کے ذریعے غیب تک رسائی حاصل کی جاتی ہے انہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. جن کے ذریعے، جن علوم کے ذریعے غیب تک رسائی ہوتی ہے انہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اس طرح سے لکھتے ہیں لا علم له بالغیب الا بتعلیم اللہ تعالی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غیب کا صرف وہ علم تھا جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھایا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو سکھایا ہے اسی کے متعلق آپ کو غیب کا علم تھا، اس کے علاوہ آپ کو غیب کا علم نہیں تھا. اسی طرح سے 500 حنفی فقہا کیا فتویٰ دیتے ہیں؟ جو فتویٰ کس میں ہے؟ فتویٰ عالمگیری میں ہے. فتویٰ عالمگیری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 266 میں ہے کہ رجل تزوج امراتن ولم يحضر الشہود قال خدائرہ ورسول رواقوا کردم او قال خدائرہ و فرشتکان راکوا کردم کفرن. ترجمہ کیا ہے کہ جس نے بغیر گواہوں کے شادی کی اور کہا میں خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بناتا ہوں، یا کہا خدا اور فرشتوں کو گواہ بناتا ہوں، تو کافر ہو جائے گا. کون کہتے ہیں؟ علماء احناف، فقہاء احناف، جس پر 500 فقیہ جو حنفی فقیہ ہیں وہ فقہاء ہیں. اس میں ان کا دستخط موجود ہے کہ ان کی موجودگی میں ایک کتاب لکھا گیا تھا. کیا؟ فتویٰ عالمگیری. 500 حنفی فقہاء کا فتویٰ ہے یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب مانا یہ غلط عقیدہ ہے. اسی طرح سے علامہ محمود آلوسی حنفی لکھتے ہیں کہ بالجملتی علم الغیبی بلا واسطۃ کل او بعضا مخصوص باللہ جل وعلا لا یعلمہ احد من الخلق اصلا، کہ بہرحال بغیر کسی واسطے کے کلی علم غیب یا بعض علم غیب اللہ کے ساتھ خاص ہے، مخلوق میں سے کوئی بھی غیب کو نہیں جانتا. روح المعانی میں یہ بات موجود ہے، جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 223 میں یہ بات موجود ہے. یعنی تمام باتوں کا نچوڑ خلاصہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں، احادیث رسول میں، یہاں تک کہ فقہاء احناف نے اس وقت تسلیم کیا ہے کہ اللہ ہی عالم الغیب ہے، اللہ کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کبھی کبھی موقع محل کی نسبت سے اپنے انبیاء کو کچھ باتیں بتا دیتا ہے. بتانے کے بعد انبیاء عالم الغیب نہیں ٹھہرتے. جیسے ایک عام آدمی کو غیب کی باتوں کا علم ہے، جیسے قبر کے اندر کیا معاملات ہونے والے ہیں ایک آدمی جانتا ہے جبکہ دیکھا نہیں ہے. میدان محشر میں یہ معاملات ہونے والے ہیں، جنت ہے، جہنم ہے، اس طرح سوالات ہیں، پلسرات ہے، میزان ہے، یہ تمام غیب کی باتیں ہیں. کوئی آدمی دیکھا نہیں ہے میدان محشر میں ہونے والے ہیں، لیکن اس کو قرآن کے ذریعے، حدیث کے ذریعے اس کا علم ہے کہ ہاں یہ معاملات ہونے والے ہیں. تو کیا اس کو ہم عالم الغیب کہیں گے؟ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ان تمام غیبی باتوں کو وہ قرآن کے ذریعے، احادیث کے ذریعے پڑھا ہے، سمجھا ہے اور اس پر عقیدہ رکھتا ہے. جیسے ایک عام آدمی
غیب کی باتوں کو دیکھے بغیر اس کا علم ہے، لیکن کوئی آدمی دعویٰ نہیں کرتا کہ میں عالم الغیب ہوں بعین ہی، اسی طرح سے انبیاء علیہ السلام کو جو باتیں غیب کی بتائی گئی ہیں وہ اللہ کی وحی کے ذریعے بتائی گئی ہیں، لہٰذا کوئی انبیاء یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں عالم الغیب ہوں۔ لیکن آج لوگ موجود ہیں، اکثریت مسلمانوں کی اکثریت یہ عقیدہ رکھتی ہے کہ اللہ کے نبی حاضر ناظر ہیں، اللہ کے نبی عالم الغیب ہیں، اللہ کے نبی مشکل کشا ہیں، اللہ کے نبی حاجت روا ہیں۔ تمام عقیدے پھیلے ہوئے ہیں مسلمانوں کے اندر میں، اور کیا کہتے ہیں ہم پکے حنفی ہیں، پکے مسلمان ہیں، ہم سچے عاشق رسول ہیں، جبکہ ان کے تمام عقائد اور اعمال ان کا تعلق نہ تو قرآن سے ہے نہ تو حدیث سے ہے۔ تو ہم ان باتوں کو پہنچانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم کسی پر نہ طنز کر رہے ہیں نہ ہی تنقید کر رہے ہیں، بلکہ قرآن، احادیث اور علماء کرام کے جو صحیح اقوال ہیں اس کو بغیر کون بیسی کے آپ تک پہنچاتے ہیں، تاکہ سننے والوں کے عقائد درست ہو جائیں اور تاکہ وہ یہاں سے دنیا سے رخصتی کے بعد نہیں وہ صحیح جگہ یعنی جنت میں پہنچ جائیں اور جہنم سے بچ جائیں۔ اس کے علاوہ کوئی ہمارا اور مقصد نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ سمجھ کی اور اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔